الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. الحمد لله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وقال تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: يا أبا سفيان والله لتموتن ثم لتبعثن ثم ليدخلن محسنكم الجنة ومسيئكم النار. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني، أو كما قال. میرے محترم بھائیو اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس طرح بنایا ہے کہ یہ جب تک اللہ تک پہنچ نہیں جاتا، اسے دنیا کی کوئی چیز سکھ چین سکون نہیں دے سکتی. بنانے والے نے بناتے ہوئے اس کے اندر ایک نظام خود ڈال دیا ہے، چونکہ میں اپنے آپ کو تو میں نے بنایا نہیں. میرا اللہ آپ سے پوچھتا ہے، مجھ سے بھی: ام خلقوا من غیر شیء، تم اتفاق سے پیدا ہوئے ہو، ایویں ہی جم پہ، کوئی تمہارا بنانے والا کوئی نہیں. یا دوسرا امکان: ام ہم الخالقون، کیا تم اپنی ذات کے خالق خود ہو؟ دونوں باتیں غلط ہیں. ایک ہی بات حق ہے: واللہ خلقکم، تمہیں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. اس نے بناتے ہوئے، جسے ایک انجینئر موٹر بناتا ہے تو اس میں ڈیزل انجن رکھ دیتا ہے، اس میں پیٹرول ڈالو تو ختم، اور پیٹرول انجن رکھ دیتا ہے، اس میں ڈیزل ڈال دو تو ختم. جس اللہ نے بنایا مجھے آپ کو، کافر یا مسلم، افریقہ کے جنگلوں میں بسنے والے وہ لوگ جنہوں نے آج تک دنیا کی تہذیب کو کبھی باہر نکل کے نہیں دیکھا، اس کی فطرت بھی اللہ تعالیٰ نے وہی بنائی ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. اللہ نے ساری دنیا کے مردوں عورتوں کو، چاہے وہ اسٹیج پہ ناچنے والی ہو یا مصلی پہ بیٹھ کے سجدے کرنے والی ہو، چاہے وہ اسٹیج پہ گٹار بجانے والا ہو یا ممبر رسول پہ بیٹھ کے اللہ کی بات سنانے والا ہو، سب کی فطرت ایک بنائی ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ نے انسان کے اندر اپنی طلب ایسے بھر دی ہے جیسے ہمارے اندر روٹی اور پانی کی طلب ہے.
نیک و بد ہو، اس کے اندر اپنے آپ ایک نظام حرکت میں آتا ہے اور وہ روٹی کی طلب کرتا ہے۔ اچھا یا برا ہو، اس کے اندر اپنے آپ ایک نظام حرکت کرتا ہے اور وہ پانی کی طلب کرتا ہے۔ بیٹھ جاؤ بھائی، یہ ڈنڈے والے بیٹھ جاؤ، آپ سارے بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، آپ بھی سنو، ادھر والے بھی بیٹھ جاؤ۔ بھائیو، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اپنی طلب کا ایک نظام رکھ دیا ہے۔ بھوکے انسان کو جب تک روٹی نہ ملے، نہ اسے بیوی اچھی لگتی ہے، نہ ماں، نہ باپ، نہ بھائی، نہ دوست۔ پیاسے انسان کو پانی نہ ملے، اسے کوئی چیز اچھی نہیں لگتی۔ اسی طرح جس فرد کو، مرد ہو یا عورت، جب تک اللہ تک رسائی نہ ہو اور وہ اللہ کو پہچان نہ لے اور اللہ اس کی منزل، مطلوب، مقصود نہ بن جائے اور اس کے دل میں نہ اتر جائے، وہ بھی میرے بھائیوں ساری دنیا کی رنگینیوں کو حاصل کر کے بھی بے قرار بھی رہے گا، پریشان بھی رہے گا۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ درد اس کے زخم اس کے سیدھے گھٹنے پر ہے، دائیں طرف ہے، یہاں زخم ہے اور وہ دوا لگا رہا ہے الٹی طرف کے گھٹنے پر۔ اب وہ کہتا ہے دوا بھی استعمال کرتا ہوں، لگاتا بھی ہوں، آرام ہی نہیں آ رہا۔ تو آرام اس لیے نہیں آ رہا، جہاں درد ہے، وہاں جہاں زخم ہے، وہاں وہ دوا نہیں لگا رہا، اور جہاں درد زخم نہیں ہے وہاں وہ دوا لگا رہا ہے۔ انسان کی بے قراریوں کی اصل روح ہے، جسم نہیں۔ جو بے قراریاں پیدا ہوتی ہیں وہ روح میں پیدا ہوتی ہیں، جسم میں نہیں۔ جسم پر وہ ظاہر ہوتی ہیں، اور روح میں جو بے قراری پیدا ہوتی ہے وہ اللہ کو جب ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسے اللہ نہیں ملتا اور وہ اللہ کو نہیں پا لیتا، تو پھر وہ بے قراری کی شکل اس کے سارے وجود میں پھیلتی ہے، پھر وہ ظاہر ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ کا بنایا ہوا ایک قطعی نظام ہے۔ اس سے کوئی انسان، کوئی مرد عورت، وہ نیو یارک میں رہے یا عرب والے جیسے چھوٹے سے شہر میں رہے، یہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ فطرت بدل نہیں سکتی۔ ہر انسان جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر یہ جذبہ، یہ کمپیوٹر کی ایک چپ، یہ سم اس کے اندر ڈال دیتا ہے، جس میں اللہ کو پانے کی طلب کا ایک نظام رکھا ہوا ہوتا ہے۔ چونکہ یہ اپنی عقل سے وہاں تک جا نہیں سکتا، تو پھر اللہ نے کرم فرما کر بیچ میں اپنے رسول اور نبی موقع بہ موقع بھیج کر یہ بات ان کو بتائی، سمجھائی کہ اللہ کون ہے اور اللہ کو کیسے پانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مل جانا مجھے یا آپ کو، یہ میری زندگی کی انتہا ہے۔ اگر میں اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کو مطلوب بنا کر کوشش کروں گا، کچھ اپنے من کو خوش کرنے کے لیے مختلف شکلیں اختیار کرتے ہیں، کچھ اپنی عزت کو حاصل کرنے کے لیے مختلف شکلیں اختیار کرتے ہیں، کچھ دنیا کے مٹ جانے والے سودے کو پانے کے لیے مختلف طرح کی کوششیں اور محنتیں کرتے ہیں، کچھ اپنے آپ کو نمایاں دکھانے اور نظر آنے کے لیے مختلف قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ سب چیزیں ملیں یا نہ ملیں، دونوں حال میں اس انسان کے اندر کی بے قراریوں کا نہ کوئی علاج ہے نہ کوئی حل ہے۔ اگر یہ پا بھی لیتا ہے تو ایک دن موت اس کو اٹھا کے لے جاتی ہے، پھر یاد بھی نہیں رہتا کسی کو کوئی آیا تھا، کوئی دنیا میں تھا۔ وہ اس طرح گم ہو جاتا ہے کہ خود اس کی اولاد کو بھی یاد نہیں رہتا کہ ہمارے باپ کی قبر کہاں ہے اور ہمارے باپ نے ہمارے لیے کیا کیا تھا۔ تو میری اور آپ کی، ساری دنیا کے انسانوں کی آخری منزل اور زندگی کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ ہم اللہ کو ڈھونڈ لیں، اللہ کو پا لیں اور اللہ کو راضی کر لیں، کہ جب وہ راضی ہوتا ہے اور جب وہ مل جاتا ہے تو پھر زندگی میں فقر ہو یا غنا ہو، موت ہو
یا ابھی بقایا ایام ہوں، یہ ہر حال میں کامیابی کی طرف اس کا سفر ہے۔ میں امریکہ میں تھا 1998 میں، تو میں نے ایک مضمون پڑھا کہ آج کل امریکہ کا سب سے مالدار آدمی بڑا پریشان رہتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میں 50 سال کا ہو گیا ہوں، اب میری زندگی پیچھے تھوڑی رہ گئی ہے، تو میرا اتنا رزق، میرا اتنا مال، اس کا کیا بنے گا؟ یہ وہ ذہن ہے جس نے اللہ کو نہیں پہچانا۔ جس نے اللہ کو پہچانا، ایک اس ذہن کی بات سناتا ہوں۔ فیصل آباد میں ایک خاتون کا فون آیا جو لیڈی ڈاکٹر ہے، بہت مشہور ہے، اس کا خامند بھی ڈاکٹر ہے اور اس کا کلینک بھی اچھا چلتا ہے۔ تو وہ مجھے، میرے گھر والے ان سے علاج وغیرہ کرواتے رہتے ہیں، تو وہ اس کا مجھے فون آیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ مولوی صاحب، جیسے جیسے میری عمر زیادہ ہو رہی ہے، میری خوشی بڑھ رہی ہے کہ اللہ کی ملاقات کا وقت قریب آ رہا ہے۔ یہ دو سوچیں ہیں۔ ایک امریکہ کا سب سے مالدار ہے، کہتا ہے میں مر گیا ہوں، میں تو 50 سال دا ہو گیا ہوں، میرا بڑھنا کیے۔ یہ وہ سوچ ہے جس کے آگے اللہ نہیں، جس کو اللہ کا پتہ نہیں، تو صرف اپنی دولت کو دیکھ کے پریشان ہو رہا ہے۔ اور ایک دوسری سوچ ہے کہ جس میں ایک خاتون ہے جس کا کلینک بھی چلتا ہے، رزق بھی ہے، مال بھی ہے، خامند بھی ڈاکٹر ہے، اولاد بھی ہے، اور ان سب کے اندر وہ یہ کہتی ہے کہ میری خوشی بڑھ رہی ہے کہ میری عمر جوں بڑھتی جا رہی ہے، میرے اللہ کی ملاقات کا وقت قریب آتا جا رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ساری دنیا کے انسان ہوں، مرد ہوں یا عورت، اگر اللہ کو راضی کرنے کے سوا کسی بھی چیز پر زور لگائیں گے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنی سر دھڑ کی بازی لگائیں گے اور اللہ کو بھلا دیں گے، بیچ میں سے نکال دیں گے، تو میرے رب کی قسم ان سے زیادہ ہارا ہوا اور ناکام انسان دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو جیسے اس نے سسٹم اندر رکھا تھا، جیسے بھوک اپنے آپ لگتی ہے، ہم سب خود بخود اللہ کو پا لیتے اور اللہ تک پہنچ جاتے، لیکن اللہ نے ہمیں امتحان میں ڈالا اور ایک جنت بنائی، ایک جہنم بنائی، ایک طرف شیطان کو کھڑا کیا، ایک طرف نبیوں کو کھڑا کیا، ایک طرف سچ کی روشنیاں ہیں، ایک طرف جھوٹ کے اندھیرے ہیں، ایک طرف ایمان کا نور ہے، ایک طرف کفر کی تاریکیاں ہیں، ایک طرف پاکدامنی کی روشن شعراء ہے، اور ایک طرف نافرمانی کے غلاظت کے کھڈے ہیں، اڈے ہیں۔ یہ دونوں طرح کے بازار اللہ نے بازار میں سجائے۔ شیطان نے دعوت دی کہ آؤ، الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں ڈرائے گا کہ بھوکے مر جاؤ گے، یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور انبیاء کی دعوت ہے کہ لوگو فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف، اپنے اللہ کو راضی کر لو۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ، بھائیو دنیا کے انسانوں، اپنے اللہ کو اپنا مطلوب بنا لو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اندر میں سسٹم تو رکھا، لیکن اسے چالو کرنے کے لیے بھوک کی طرح خود نہیں اس کے ہلایا، بلکہ مجھے کہا کوشش کر، میں اپنی محبت تجھے عطا کروں گا، کوشش کر، میں اپنا تعلق تیرے اندر اتار دوں گا، پسینہ بہا، طبیعت پہ جبر کر، میں اپنا عشق تیرے اندر اتار دوں گا۔ بیچ میں واسطہ بنے اللہ کے نبی، سب سے آخری آئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے انبیاء محترم اور معزز ہیں، لیکن ہمارے نبی کو اللہ نے ان کی تعلیمات کو قیامت تک کے لیے باقی رکھا، محفوظ رکھا، اور ان کی نبوت کو سارے نبیوں پر غالب فرمایا، سارے نبیوں کا نبی بنایا۔ انہوں نے ہمیں اللہ کا صحیح تعارف کروایا۔ یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ انہوں نے اللہ کو تو جانا یہود نے، پر وہ دھوکہ کھا گئے، ایک عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا گئے، ایک عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا گئے۔ جب ہمارے نبی تشریف لائے تو انہوں نے ہمیں ہمارے رب کی پہچان کرائی۔
قل هو اللہ احد، ان سے کہہ دو وہ تنہا یکتا اکیلا ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی ماں باپ ہے نہ اس کا کوئی بیوی بچہ ہے، وہ اوپر سے پاک ہے ماں باپ سے، وہ نیچے سے پاک ہے اولاد سے، نہ اس کے اوپر کوئی سلسلہ ہے نہ اس کے نیچے کوئی سلسلہ ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس جیسا ہے نہیں۔ قرآن کے ذریعے سے اللہ نے اپنا تعارف کروایا، پھر ہمیں عقل دی اور دل میں اپنی محبت کا ایک تار رکھا، اور نبیوں کی محنت سے اس کو چھیڑنے کے اسباب پیدا کیے کہ لوگ محنت اور کوشش سے از خود اپنے اللہ کو پالیں۔ تو سب سے زیادہ قرآن جو کام کرتا ہے وہ کرتا ہی اللہ کے تعارف کا ہے۔ پہلا قرآن کا لفظ ہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلی سطر، پھر پہلی صورت میں اللہ کا تعارف ہے الحمدللہ رب العالمین، سارے جہانوں کا پالنے والا وہ اللہ ہے اللہ۔ پھر یہاں سے لے کر آخر تک اللہ اپنا تعارف کرواتا چلا جاتا ہے، اور اس سارے تعارف میں اللہ ایک ہمارا ذہن بناتا ہے کہ میرے بندو، اس سارے کائنات کا بنانے والا اللہ تعالی ہے، اللہ نے اس سارے جہان کو بنایا ہے۔ هو الذی خلقکم، تمہیں کس نے بنایا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے۔ یہ جو اتنا بڑا آسمان ہے یہ کس نے بنایا ہے؟ رفع سمکہا فسواہا، اس کی چھت کو اٹھا کر برابر بنانے والا وہ بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ اور اس میں یہ جو رات آ گئی ہے یہ کہاں سے آئی ہے؟ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا، یہ اللہ تعالیٰ نے رات کو سیاہ کر دیا ہے۔ پھر جو دن چڑھتا ہے وہ روشنی کہاں سے آتی ہے؟ وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ پھر یہ عرب والا کی زمین ہے یہ کس نے بچھائی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہ ذہن بنا رہا ہے وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اس زمین کو بھی تمہارے اللہ نے بچھایا ہے۔ پھر اس کے اندر جو کچھ ہے وہ کس نے رکھا ہے؟ کہ وہ بھی تمہارے اللہ نے رکھا ہے۔ قَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ، اس کے اندر جتنا بھی خزانہ ہے وہ سب تمہارے اللہ نے رکھا ہے۔ پھر اس میں سے جو کچھ نکلتا ہے وہ کیسے نکلتا ہے؟ خود نکلتا ہے یا کوئی نکالنے والا ہے؟ تو اللہ اس کا جواب دیتا ہے اخرج منها ماءها، اس میں سے پانی تمہارا اللہ نکالتا ہے، ومرعاها، اس میں سے چارہ تمہارا اللہ نکالتا ہے۔ پھر یہ جو پہاڑ ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں؟ تو اللہ اس کا جواب دیتا ہے والجبال ارساها، یہ پہاڑ بھی تیرے اللہ تعالیٰ نے لگائے ہیں۔ پھر یہ جو سمندر ہیں یہ کون کس نے بنائے تھے؟ تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ ہمیں جواب دیتا ہے کہ هو الذی سخر البحر لتأکلوا منه لحما طریا، ان سمندروں کو مسخر کرنے والا بھی تمہارا اللہ ہے۔ یہ جو دریا ہیں پھر یہ کہاں سے آتے ہیں؟ تو اللہ اس کا جواب دیتا ہے وسخر لکم الانہار، یہ دریا تمہارے اللہ نے بنائے ہیں۔ دریاؤں کا پانی میٹھا کیسے ہو گیا اور سمندر کا پانی کڑوا کیسے ہو گیا؟ تو اس کا جواب بھی اللہ دیتا ہے ھذا عذب فرات سائغ شرابہ وھذا ملح اجاج، یہ جو دریا کا میٹھا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور یہ جو سمندر کا کڑوا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور اس میں جو تیرنے والی مچھلیاں ہیں ان کا خالق کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ بھی تیرے اللہ نے بنایا ہے لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا۔ پھر جو پانی میں صدف کے اندر موتی بنتا ہے وہ موتی کس نے بنایا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے خبر دی، وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، وہ موتی بھی تمہارے اللہ نے بنایا ہے۔ تو یہ آیات ہیں جن میں اللہ ایک ہمیں ذہن دیتا ہے کہ ساری کائنات کا بنانے والا اللہ ہے۔ منہم من یمشی علی بطن، کچھ ہیں جو پیٹ پر رینگتے ہیں یہ بھی اللہ خالق ہے۔ منہم من یمشی علی رجلین، کچھ ہیں جو دو پاؤں پہ چلتے ہیں یہ بھی خالق اللہ ہے۔ منہم من یمشی علی اربع، کچھ چار پاؤں پہ چلتے ہیں یہ بھی خالق اللہ ہے۔ پھر گھاس چارے بھوسے ونڈے کو بھینس گائے کے پیٹ میں پہنچانے کے بعد اسے شفاف سفید دودھ میں بدلنا یہ گائے کا کام ہے، بھینس کا کام ہے، گوالے کا کام ہے، زمیندار کا کام ہے، کاشتکار کا کام ہے، یا کسی سائنسدان ڈاکٹر کا کام ہے۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں نہیں، یہ تمہارا کام نہیں ہے. نسقیکم من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، یہ چارے بھوسے ونڈے کو جوڑ کر اور گائے اور بھینس کے پیٹ کے اندر گوبر کو بنا کر اور خون کو بنا کر دو گندگیوں کے بیچ میں سے سفید شفاف دودھ نکالنے والا تمہارا اللہ ہے. تو پہلا ذہن ہے قرآن کا کہ بنانے والا اللہ ہے، اللہ ہے. دوسرا قرآن یہ ذہن دیتا ہے کہ یہ جو کچھ اللہ نے بنایا ہے اس پر قبضہ بھی اللہ کا ہے. مکان میں بنایا تو کوئی قبضہ کرو پپڑ کے قابض ہو گیا جی، پٹواری نو پیسے دیتے مثل اپنے نہ کرائی ایم پی اے کو سفارش پوائی تو میں باہر کاٹ چھڑیا. تو یہ دنیا میں ہو رہا ہے، ہر طرف ہو رہا ہے. تو بنایا میں نے، قابض کوئی اور. تو میرا اللہ کہتا ہے یہ جو کچھ تیرے رب نے بنایا ہے اس کے بنانے کے بعد اس پر قبضہ بھی تیرے اللہ کا ہے. یمسک السماوات والارض ان تزولا، زمین آسمان تیرے رب نے تھامے ہوئے ہیں. قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ. اس سے پیچھے قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون. عارف والے کہ میرے بندو مجھے ایک بات کا جواب دو، میں اس رات کو کھڑا کر دوں تو کوئی ہے میرے سوا تمہیں دن لا کے دکھا دے؟ سدو کسی نو ہوں، کوئی آوے گا؟ کوئی ہے میرے سوا؟ تو اللہ کہہ رہا ہے قبضہ تیرے اللہ کا ہے. پھر اس سے اگلا قدم قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون. اور اگر میں اس رات کو ہٹا کر دن کو لاؤں پھر دن کو کھڑا کر دوں اسے ڈوبنے نہ دوں تو مجھے بتاؤ کوئی ہے تمہارے رب کے سوا جو دن کو واپس لے جائے اور رات کو تمہارے اوپر لے کر آئے؟ میرے سوا یہ کوئی کر سکتا ہے؟ اب ان آیات میں اللہ یہ ذہن بنا رہا ہے کہ بنانے والا بھی اللہ ہے اور قبضہ بھی اللہ کا ہے، قبضہ بھی اللہ کا ہے. اور اس لیے ہے کہ اللہ کی ٹکر کا اور کوئی مقابلے میں ہے ہی نہیں. هل تعلم له سمیہ، میرا اللہ کہتا ہے میرے مقابلے میں کوئی نہیں. اچھا اگر میرے مقابلے میں ہوتا ما کان معه من الہ، اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے میرا قبضہ اس لیے ہے کہ میرے مقابلے میں کوئی اور خدا نہیں. اگر میرے مقابلے میں کوئی اور ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ یہ کائنات کا قانون ہے، دو طاقتیں جب ابھرتی ہیں ٹکرائے بغیر چارہ نہیں، ٹکراتی. دو طاقتیں میدان میں آئیں گی ٹکرائیں گی، ایک ہوگی ٹکر والا ہے نہیں، دو ہوں گی ٹکرائیں گی. تو میرا اللہ کہتا ہے عارف والے کہ میرے بندو اگر میرے سوا کوئی اور بھی ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ اذن لذهب كل الہ بما خلق ولا علی بعضهم علی بعض. پھر کیا ہوتا کہ پھر تم سنتے کہ آج لڑائی ہوئی، چوں آسمانہ تے پہلے رب قبضہ کیتا تے ترے آسمانہ تے دوے رب قبضہ کر لیا. ایک زمین رب کے قبضے میں آ گئی اور 6 زمینیں دوسرے رب کے قبضے میں چلی گئیں. تو یہ جو تم دیکھتے ہو کہ دن اور رات کا نظام ہے، چاند تارے سورج ستاروں آسمانوں کا نظام ہے، اس پر کوئی خلل نہیں ہے. تو یہ تمہیں بتا رہا ہے کہ قبضہ بھی اللہ تعالیٰ کا. اب اللہ درجہ بدرجہ ذہن بنا رہا ہے کہ سارے جہان کا مالک اللہ ہے، اس میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے اور اس پر جو قبضہ ہے وہ تیرے اللہ تعالیٰ کا ہے. اور پھر تیسرا ذہن اللہ تعالیٰ یہ بناتا ہے کہ اس جہان میں جو ہوتا ہے وہ تیرے اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے، جو کرتا ہے وہ صرف اللہ کرتا ہے. اس کو قرآن یوں بتاتا ہے یفعل اللہ ما یشاء، تیرا اللہ جو چاہے کر دے. کیسے؟ کیا شکل ہے؟ کہ یہب لمن یشاء اناثا، میں جس کو چاہوں بیٹیاں دے دوں، ایک بھی نہ دوں بیٹا. یہب لمن یشاء الذکور، میں جس کو چاہوں بیٹے دے دوں، ایک بھی بچی نہ دوں. اور کیا کروں؟ اور یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا میں دونوں دے دوں، بچے بھی دے دوں بچیاں بھی دے دوں. اور کیا کروں؟ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا،
اور اگر میں چاہوں تو بانجھ کر دوں، اولاد نہ دوں تو تم لاؤ کسی ڈاکٹر کو جو تمہیں اولاد دے کے دکھا دے۔ اور اللہ کیا ذہن بناتا ہے کہ جو چاہتا ہوں میں کر دیتا ہوں۔ قل اللہم مالک الملک، عارف والا کو بتاؤ کہ اصل شہنشاہ اللہ ہے۔ تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہتا ہے بادشاہ بنا دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہتا ہے بادشاہی لے لیتا ہے، وتعز من تشاء، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وتذل من تشاء، جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، ویبسط الرزق لمن یشاء، جس کا چاہتا ہے رزق کھول دیتا ہے، ویقدر، جس کا چاہتا ہے بند کر دیتا ہے، یہدی من یشاء، جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، ویضل من یشاء، جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، یختص برحمتہ من یشاء، جس کو چاہتا ہے اپنی مدد سے عزت دے دیتا ہے، یؤید بنصرہ من یشاء، جس کو چاہتا ہے اپنی مدد کے ساتھ اونچا کر دیتا ہے، یغفر لمن یشاء، جس کو چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، ویعذب من یشاء، جس کو چاہتا ہے پکڑ لیتا ہے۔ وہ جو کرتا ہے تو اس سے کوئی رکوا نہیں سکتا، جب وہ روکتا ہے تو کوئی اس سے کروا نہیں سکتا۔ جو چاہے وہ کر دے، جو چاہے وہ کر دے۔ عزیر علیہ السلام اپنے گدھے پہ سوار ہیں اور وہ بیت المقدس سے گزرتے ہیں، اس پر ایک بادشاہ نے حملہ کیا ہے، وہ سب کو تحقیق کر دیا ہے، وہ ساری لاشوں کو گدھ نوچ رہے ہیں اور گھروں سے آگ نکل رہی ہے، اور عزیر علیہ السلام کے دل میں آتا ہے انا یحیی هذه اللہ بعد موتها، یہ شہر اجڑ گیا، مٹ گیا، یہ دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے جنہیں اب گدھ بھی کھا گئے، کتے نوچ گئے، درندے نوچ گئے، یہ دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے۔ یہ خیال آیا، اور یہ سفر پر ہیں، تھوڑی دور گئے تو ان کو بھوک بھی لگی، تھکن بھی محسوس ہوئی، تو یہ گدھے سے اترے اور گدھے کو ایک درخت کے ساتھ باندھا، اور سامنے ایک ٹوٹی ہوئی دیوار تھی چھوٹی سی، اس دیوار کے ساتھ یوں ٹیک لگا کے بیٹھ گئے۔ ان کے پاس انگور بھی تھے اور روٹی بھی تھی، انہوں نے روٹی کو توڑ کر ایک پیالے میں ڈالا، انگوروں کو کپڑے میں ڈال کر نچوڑنا شروع کیا، انگوروں کا رس نکلا اور روٹی کے اوپر گرتا گیا، ساری روٹی انگور کے رس سے تر ہو گئی۔ تو تھوڑی دیر کے لیے یوں سر دیوار پہ رکھا کہ یہ ذرا انگوروں کا رس روٹی میں اتر کر روٹی کو نرم کر دے تو پھر میں کھا لیتا ہوں اور پانی پی کے اپنی منزل کو چل دوں گا۔ تو یوں سر رکھا اور سامنے ایک چھوٹی سی بنی تھی، اس پہ یوں پاؤں رکھ دیے، یہاں پاؤں رکھے اور یہاں سر، اور اماتہ اللہ مئۃ عام، اللہ تعالیٰ نے اسی حالت میں روح کو نکالا اور 100 سال یہیں پڑا رہنے دیا۔ ثم بعثا، 100 سال کے بعد اللہ نے زندہ کر دیا۔ تو عزیر سے پوچھا، عزیر کم لبثتا، کتنا عرصہ رہے ہو؟ تو ایک دم کہا یومن، ایک دن۔ پھر سورج کو دیکھا، سورج کو، تو ان کو خیال آیا کہ سورج ابھی چڑھ رہا تھا، میں نکلا تھا، ابھی تو یہ آدھا ہی پہنچا ہے، ابھی تو آدھا ہی پہنچا ہے، آسمان کے نصف میں ہے، تو نہیں، یا اللہ بعض یوم، یا اللہ آدھا دن، آدھا دن، آدھا دن۔ تو میرے رب نے کہا عزیر میں بتاؤں؟ کہا جی کیا؟ کہ بل لبثت 100 عام، تو 100 سال یہاں پڑا رہا ہے۔ کہ یا اللہ 100 سال کہاں؟ کہ فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، دیکھ تو نے جو انگور کا رس ڈالا تھا روٹی میں، تو انگور کا رس تو بہت جلدی جھاگ چھوڑ جاتا ہے اور کھٹا ہو جاتا ہے، بدبودار ہو جاتا ہے، تو دیکھ تیری روٹی میں انگور کا رس رچ کے نرم تر و تازہ، اور جو پانی تیرے پاس تھا چھاگل میں، وہ مشکیزے میں پانی کا بھی نہ ذائقہ بدلا ہے نہ رنگ بدلا ہے، جو چیزیں جلدی جانے والی ہیں دیکھو کیسے ٹھیک ٹھاک ہیں۔ پھر کہنے لگے تیرا کھوتا کتنے؟ کھوتے اور ہی غائب، دیکھا تو نشانی کوئی نہ۔ وانظر الی حمارک، کدھر ہے گدھا تیرا؟ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، کہا یا اللہ پتہ نہیں کدھر گیا، کہ وہ میں نے مار دیا ہے، اب میں اسے تیرے سامنے زندہ کروں گا۔ انظر الی العظام کیف ننشزها
ثم نکسوها لحما، اب تیری آنکھوں کے سامنے میں گدھے کو ہڈیاں زندہ کروں گا، اس پہ گوشت چڑھاؤں گا، پھر اسے زندگی عطا کروں گا، پھر تیری سواری کے لیے تجھے پیش کروں گا، پھر تجھے پتہ چلے گا کہ میں کتنی قدرت والا رب ہوں۔ ایک دم جہاں جہاں وہ ہڈیاں بکھری تھیں وہاں وہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا، وہ جمع ہوئیں، ڈھانچہ کھڑا ہوا، اور عزیر کے سامنے گوشت چڑھنا شروع ہوا، پھر کھال، پھر بال، ہر شے سلامت لگا کے ایک چھلانگ لگائی کھوتے نے اور اپنی آواز نکالی کہ عزیر یہ ہے تیرا رب، وہ جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ قصے سنا کر اللہ یہ ذہن بناتا ہے کہ عرب والے کے میرے بندے بندیو، تیرا رب سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ، مالک اللہ، قابض اللہ، جو چاہے کرنے والا بھی اللہ۔ دیکھو بھائیو، اگر اللہ چاہتا تو ایک سوٹا اس فرشتے کے ہاتھ میں ہوتا اور ہم سب کو نماز پہ بھی کھڑا کرتا، جھوٹ سے بھی بچاتا اور شراب سے بھی بچاتا اور ظلم سے بھی بچاتا، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کھلا پولا کر سانو سدھیاں کر دیندا۔ لیکن اس نے ایک جنت بنائی، ایک جہنم بنائی، بازار دونوں سجائے کہ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، میرا بندہ یہ میرا راستہ ہے، ادھر آ، میں استقبال کروں گا، یہ شیطان کا راستہ ہے، ادھر جا تو آگے جہنم کی آگ ہے، جہاں نہ تم مرے گا نہ جیے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ذہن بنایا اور قرآن میں کھول کھول کے بیان فرمایا کہ اللہ جب چاہتا ہے، جو چاہتا ہے وہ ایسے کر دیتا ہے کہ کوئی چیز اس میں رکاوٹ نہیں ہے، حائل نہیں ہے۔ جس سے لوگ بڑے بڑے لوگوں سے تعلق کیوں بناتے ہیں؟ صدر سے تعلق بناؤ، وزیر سے بناؤ، ایم پی اے سے بناؤ، ایم این اے سے بناؤ، ڈی پی او سے بناؤ، ڈی آئی جی سے بناؤ، آئی جی سے بناؤ، جھوٹے سلام، جھوٹی خوش آمدیں، منافقانہ مسکراہٹیں، کس لیے؟ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، انہوں نے اسی کم کٹھاونا ہے، لہذا ان کے طواف بھی ہو رہے ہیں، ان کے پھیرے بھی لگ رہے ہیں، اور پھر اس سے منافقت بھی جنم لیتی ہے، ظلم و ستم بھی جنم لیتا ہے، اور اللہ سے دوریاں جنم لیتی ہیں۔ تو لہٰذا اللہ ہر مرد عورت کا یہ ذہن بناتا ہے کہ میرے بندے اور بندیوں، کرنے والا اللہ ہے، اللہ 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 ہے، اللہ جس کا شریک وزیر مشیر کوئی نہیں، جس کا بیوی بچہ کوئی نہیں، زمان و مکان سے پاک ہے، اپنے کرنے میں خود مختار ہے، مشورہ نہیں کرتا، رائے نہیں لیتا، نیند اونگ تھکن تھکاوٹ سے وہ پاک ہے، جو چاہے کر دے، جو چاہے کر دے۔ دنیا کا تجربہ ہے، آگ میں جانے والا جل جاتا ہے۔ ایک ہستی ہے ابراہیم علیہ السلام، جو آگ کے شعلوں کے اوپر اٹھتے ہیں، اور آگ اتنی بلند ہے کہ اوپر سے اڑتا ہوا پرندہ بھی جل کے اس میں گرتا ہے۔ جب یہ آگ کے شعلوں کے اوپر آتے ہیں تو اوپر سے آگ والے رب کا امر آتا ہے، کونی بردن و سلاما، بردن و سلاما، ٹھنڈی بھی ہو، سردی نہ لگے، گرمی بھی نہ لگے، معتدل ہو جا۔ تو ابراہیم علیہ السلام آگ کے ڈھیر پر جب پہنچے ہیں تو انگاروں پر گرے نہیں، آگ کے شعلوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ایسے تھاما جیسے ماں اپنے بچے کو ہاتھوں پہ تھام لیتی ہے، اور بڑے پیار سے آ کر انگاروں پر بٹھایا، اور جبریل اترے اور کرتا پہنایا، اور پر مارا، چشمہ نکلا، پر مارا، انار کا درخت نکلا، 40 دن بٹھا کے کھلایا ہے، 40 دن بٹھا کے کھلایا ہے۔ اذهبوا بقمیصی هذا فالقوه على وجه ابی یأت بصیرا، یہ کرتا یوسف علیہ السلام کے پاس تھا، جب یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں چلی گئیں یوسف کی جدائی میں رو اور پھر بھائیوں کی اور یوسف کی پہچان ہوئی، پھر معافی تلافی ہوئی، تو پھر یوسف علیہ السلام نے وہ کرتا نکالا کہ یہ میرا کرتا لے جاؤ اور میرے ابا کی آنکھوں پہ لگانا، تو اس کے ساتھ ہی ابا کی آنکھوں کی بینائی واپس آ جائے گی۔ تو یہ وہ کرتا تھا جو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے ڈھیر پر پہنایا۔ یہ قرآن کی ذہن سازی کہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، آدم سے لے کر
آدم علیہ السلام اور حوا سے لے کر عیسیٰ بن مریم تک مرد عورت نکاح کرتے ہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے، شادی کرتے ہیں، بچی پیدا ہوتی ہے، یہی سلسلہ ساری دنیا دیکھتی چلی آ رہی ہے۔ لیکن ایک دم میرے اللہ کی قدرت کا ایک شاہکار وجود میں آتا ہے، اللہ کی پاک بندی مریم اپنے مکان کمرے میں ہے اور ایک دم ایک فرشتہ اس کے سامنے آتا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، یاد تو کرو مریم کا قصہ، یاد تو کرو مریم کا قصہ، کبھی فرصت ہو تو قرآن کھول کے بیٹھا کرو، اللہ کی قدرت اور شہنشاہی کے نظارے اس میں دیکھا کرو۔ حضرت علی کا فرمان ہے، حضرت علی کا فرمان ہے، جب میرا جی چاہتا ہے میں اپنے رب سے بات کروں، میری بات دھیان سے سننا، حضرت علی کا فرمان ہے جب میرا جی چاہتا ہے میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، نماز میں میرے اللہ سے گفتگو ہوتی ہے، میں اپنے رب سے بات کرتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے بات کرے، میرا مالک مجھ سے بات کرے، میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ جب تم قرآن پڑھتے ہو تو اللہ تم سے بات کرتا ہے۔ پر ہماری کم قسمتی ہے، نہ پڑھنے والے رہے نہ سمجھنے والے رہے، صرف ختم واسطے قرآن رہ گیا، قرآن خوانی کے لیے قرآن رہ گیا، آرے والے کے بازاروں سے قرآن نکل گیا، گھروں سے قرآن نکل گیا، صرف کوئی مر جاوے تو مولوی صاحب نو سدو تے ختم پڑھے تو چلو جو قرآن دا حق ادا ہو گیا۔ میرا رب ذہن بناتا ہے، یاد کرو، وذکر، یاد کرو نا آرے والے کے ایمان والو، وہ میری ایک بندی تھی مریم، وہ کمرے میں تھی تو میرا فرشتہ آیا، فتمثل لها بشرا سویا، انسانی شکل، مریم ڈری، اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، یا اللہ میں پناہ چاہتی ہوں میں اس سے، یا اللہ مجھے اس سے میری حفاظت فرما، تو کون ہے؟ وہ آگے کہتا ہے انما انا رسول ربک، کوئی ڈرنے کی بات نہیں، میں انسان نہیں، مجھے تیری کوئی غرض نہیں، میں فرشتہ ہوں، میں فرشتہ ہوں، انما انا رسول ربک، میں انسانی شکل میں فرشتہ ہوں۔ وہ کہتی ہے تو میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ وہ فرماتے ہیں لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، اے مریم تیرا رب تجھے بیٹا دینا چاہتا ہے۔ آگے مریم بولتی ہیں اَنَّا يَكُونُ لِي غُلَام، تمہاری عقل ٹھکانے ہے، مجھے کیسے بیٹا ہو سکتا ہے؟ لم یمسسنی بشر، میری تو شادی کوئی نہیں، ولم اکو بغیہ، اور میں کوئی بری بدکار عورت کوئی نہیں، اور بیٹا ہونے کا ایک حلال راستہ ہے وہ میرا ہوا نہیں، ایک حرام ہے وہ میں کر نہیں سکتی، تو مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کے جواب میں جبریل کہتا ہے قال ربک هو علی هین ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا، مریم یہ فیصلہ تیرا رب کر چکا ہے، اب وہ آگے بڑھے، وہ پیچھے ہٹیں، یہاں تک کہ دیوار کے ساتھ لگ گئیں اور ڈر رہی ہیں، اور وہ تسلی دے رہے ہیں، چونکہ معصوم بچی، چھوٹی بچی 15-16 سال کی عمر، مت ڈرو مت ڈرو، اور ادھر دیکھو یہاں سے آ کر پکڑا آستین کو، کرتے کا آستین، جسم کو ہاتھ نہیں لگایا، آستین کا کرتا یہاں سے پکڑا اور ایک پھونک ماری، صرف ایک پھونک ماری ہے، ادھر پھونک پڑی اور ادھر 9 مہینے کا حمل ماں کے پیٹ میں تیار ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی درد شروع ہو گیا، فانتبذت به مکانا قصیا، پھر اس کے ساتھ وہ بھاگی ایک دور جگہ، فاجاءها المخاض الى جذع النخلہ، ایک کھجور کا تنا تھا اوپر سے کٹا ہوا خشک، اس سے ٹیک لگائی، جو ہی ٹیک لگائی تو بچہ پیدا ہو گیا، جب بچہ پیدا ہوا تو مریم نے فریاد کی یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، ہائے میں مر جاتی، میرا مرنا بھی لوگ بھول جاتے، پھر میرا بھولنا بھی بھول جاتے۔ اب جبرائیل دوبارہ آیا، اب سامنے نہیں، اب پردے میں آیا، فناداها من تحتها، چونکہ اب بے پردگی کا خطرہ ہے تو پیچھے سے آ کر بولا لا تحزنی مریم، غم نہ کر، قد جعل ربک تحتک سریا، یہ چشمہ تیرے لیے اللہ نے ابھی چلایا، ایک دم زمین پھٹی اور چشمہ ابل کے باہر نکل آیا، کہ دیکھ تیرے رب نے چشمہ جاری کیا تیرے لیے، ایسے ہی بن باب کے بچہ دے دیا تیرے لیے۔ پھر فرمایا یہ کھجور کے تنے کو ہلاؤ، جس پہ ٹیک لگائی تھی اسے پکڑ کے یوں ہلایا تو کھجور کے تنے کے اوپر سے تر و تازہ کھجوروں کے پھل
خوبصورت تازہ کھجوریں گر کے سامنے پھیل گئیں حضرت مریم کے. تو پھر جبریل نے کہا مریم تو نے دیکھا تیرے رب نے کھجور کے تنے میں سے ایک شاخ نہیں ایک پتا نہیں اور تمہیں تازہ کھجوریں کھلائیں. وہی اللہ نے تجھے بن باپ کے بن خامند کے بیٹا دے دیا. اب جا اب بچے کو نہلا دھو آپ بھی صاف ستھری ہو اور کلی وشربی وقرری عینا اور اس کو لے کے جا اور لوگ تیرے پاس آئیں گے اور تم سے پوچھیں گے یہ بچہ کون ہے. فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا تو نے کیا کہنا ہے انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا میرا روزہ ہے تم میرے بچے سے بات کرو. فأتت به قومها تحمله اب حضرت مریم بچے کو گود میں لیا ہوا اور شہر میں آئیں. سارے شہر میں ہنگامہ اور شور مچ گیا. یا مریم لقد جیت شیئا فریا مریم کیا منہ کالا کر دیا. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء یعنی ایک ہی جملے میں دو طرح کے وار کے. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء کہ اے ہارون کی بہن بہت نیک آدمی ہارون کا تو نے بھائی کو بدنام کیا. ما کان ابوک امرأ سوء تو نے باپ کو بدنام کیا. وما کانت امک بغیہ تو نے ماں کو بدنام کیا. نہ تیری ماں ایسی نہ باپ ایسا نہ بھائی ایسا. یہ تو نے کیا کیا ہے. فاشارت الیہ ہونٹوں پر انگلی اور پھر یوں. تو جواب میں قوم نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا مریم تجھے بہانہ بھی نہ بنانا آیا. ترجمہ تو یہ ہے کہ بچے سے بات کیسے کریں لیکن مراد کیا ہے وہ یہ کہہ رہے تھے مریم تجھے بہانہ بھی بنانا نہ آیا. تجھے کہتی میری شادی ہو گئی خفیہ شادی ہو گئی تو ہم مان لیتے. ارے پاگل اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے کوئی راستہ صحیح تو اختیار کیا ہوتا کہ ارے بچے سے بات کرو. کبھی بچہ بھی بولا کبھی پنگھوڑے کا بچہ بھی بولا. ابھی یہ شور و شغب تھا اور یہ شور شراوا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی آواز بلند ہوئی اور سارے شہر میں گونج اٹھی. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذلك عیسی بن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون. یہ اتنی لمبی تقریر لوگوں میں اللہ کا بندہ مجھے اللہ نے کتاب دی مجھے اللہ نے نبی بنایا مجھے اللہ نے برکت والا بنایا اور مجھے اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا زکوٰۃ کا حکم دیا ماں باپ اپنی ماں کی خدمت کا حکم دیا اور میرے رب نے مجھے بدبخت نہیں بنایا ظالم نہیں بنایا اور میں سلامتی والا ہوں پیدائش کے دن موت کے دن اور قیامت کے دن اٹھائے جانے پر. یہ سارا قصہ اللہ کس سے کیوں سناتا ہے اللہ ذہن دے رہا ہے عارف والے کے مسلمانوں کو کہ سب کچھ کرنے کی طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے. جناب تساں سب کچھ کر سکتے ہو. یہ ظلم کے جملے ان کانوں نے ہزاروں دفعہ سنے ہیں. جناب تسی کی نہیں کر سکتے ہو تساں تو جناب سب کچھ کر سکتے ہو. ایک پیشاب پخانے والے کو خدا بنا دیا. سب کچھ کر سکتے ہو صرف اللہ ہے صرف اللہ ہے صرف اللہ ہے صرف اللہ ہے صرف اللہ ہے. میرے بھائیو یہ قرآن کی ذہن سازی ہے کہ ہر مرد عورت کا رخ اللہ کی طرف پھر جائے اور وہ اللہ کو چونکہ جو ضرورتیں پوری کرتا ہے اس سے اپنے آپ محبت ہوتی ہے. جو مصیبت پہ کام آتا ہے اس سے اپنے آپ تعلق بنتا ہے. جو دکھ درد کو دور کرتا ہے اپنے آپ اس سے عشق ہوتا ہے. جو فریاد سن کر لبیک کہتا ہے اپنے آپ اس سے تعلق بنتا ہے. تو اللہ ان سارے واقعات سے یہ ذہن بناتا ہے کہ اس کائنات کا مالک اللہ ہے اور اس کائنات کا قابض اللہ ہے اور اس کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے. تمہیں عزت چاہیے تو دینے والا اللہ ہے وہ معز ہے. تم ذلت سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ ہے مذل ہے. تم رزق لینا چاہتے ہو تو وہ رزاق ہے. تم در کھلوانا چاہتے ہو تو وہ فتاح ہے. تم علم لینا چاہتے ہو تو وہ علیم ہے. تم رحم چاہتے ہو تو وہ رحمان ہے. تم کرم چاہتے ہو تو وہ کریم ہے. تم مہربانیاں چاہتے ہو تو وہ رحیم ہے. تم اس کے
شہنشاہی، تم اس کے ملک میں، اس کی شہنشاہی میں باطل کو مٹانا چاہتے ہو تو الملک ہے، وہ اصل بادشاہ ہے، اس سے کہو وہ مٹائے گا۔ تم اپنے شہر میں پاکیزگی چاہتے ہو تو وہ قدوس ہے، تم سلامتی چاہتے ہو تو وہ سلام ہے، تم امن چاہتے ہو تو وہ مومن ہے، تم نگہبانی چاہتے ہو تو وہ مہیمن ہے، تم کفر کا ٹوٹنا چاہتے ہو تو وہ جبار ہے، تم فرعونوں کی گردنیں ٹوٹتی دیکھنا چاہتے ہو تو وہ متکبر ہے، وہ متعال ہے، وہ بر ہے، وہ تواب ہے، وہ شہنشاہ ہے، وہ احد ہے، صمد ہے، واجد ہے، ماجد ہے، اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، والی ہے، متعال ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، پھر الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو، پھر فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، پھر إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا، پھر وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، پھر هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، پھر هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، پھر قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میرے بھائیو، اللہ کے واسطے اپنے اللہ کو اپنی منزل بناؤ۔ دکھوں سے نکلنا ہو، اندر کی دنیا آباد کرنی ہو، من کی دنیا میں باغ و بہار دیکھنا چاہتے ہو، اپنے ملک میں امن دیکھنا چاہتے ہو، اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک دیکھنا چاہتے ہو، اپنے گھروں کو جنت کا نمونہ بنانا چاہتے ہو تو اپنے اللہ کو اپنی طلب بناؤ، اپنے اللہ کو اپنی طلب بناؤ۔ اللہ کے لیے جینا سیکھو، اللہ کے لیے مرنا سیکھو، اللہ کے لیے مٹنا سیکھو۔ اللہ ہی تو سب کچھ ہے، اس پہ مٹ جانا بھی کامیابی، اس کو پا لینا کامیابی، اس پہ مٹ جانا کامیابی، اس کو پا کر ملک ملے کامیاب، ملک چلا جائے کامیاب۔ فرعون کی باندی عورت کمزور، نوکر ہو تو اور کمزور، باندی ہو تو اور کمزور، تین کمزوریاں ہو گئیں۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر متاثر ہو کر ایمان لے آئی، کلمہ پڑھ لیا۔ فرعون کو پتہ چل گیا، اس نے اس باندی کو گرفتار کروایا، کڑا میں تیل ڈالا، نیچے آگ جلائی، تیل کھولنے لگا۔ اس کی دو بچیاں، ایک چلنے والی، ایک دودھ پیتی، ان دونوں کو بھی پکڑوا لیا۔ ایک طرف بھڑکتی آگ ہے، ایک طرف زندگی اور ملک و مال ہے۔ فرعون نے کہا دو باتوں میں ایک کو چن لے، مجھے رب مان، بیٹیاں بھی مبارک، زندگی مبارک۔ موسیٰ کے رب کو رب مانے گی، پہلے تیری بیٹیوں کو جلاؤں گا، پھر تجھے جلاؤں گا۔ اب وہ کہتی ہے کہ یہ میری دو ہیں، اگر اور ہوتی تو میں وہ بھی اللہ پہ قربان کر دیتی۔ یہ اللہ کو پانے والی خاتون ہے، اس نے اللہ کو ڈھونڈ لیا ہے، اس نے اللہ کو ڈھونڈ لیا ہے۔ آج کی عورت خامن سے خود کہتی رشوت لے کے آ، بچیاں نوں وڈے سکول وچ پاونا ہے، بچیاں نوں وڈیاں فیساں والے سکول وچ پاونا ہے، رشوت لے کے آ، جھوٹ کا مال لے کے آ، ظلم و ستم کا لے کے آ، میرے بچوں کے منہ میں نوالا ڈال۔ آج کا مرد کہتا ہے مجھے بھی اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دینی ہے، بڑے گھر میں رکھنا ہے، اور یہ باندی کہتی ہے کہ میری دو ہیں، اور ہوتی تو میں وہ بھی اللہ کے نام پہ قربان کر دیتی، کر جو تجھے کرنا ہے۔ تو انہوں نے ماں کے سامنے بچی کو گھسیٹا۔ یہ بچی سمجھدار ہے، یہ ماں کو پکارتی اماں اماں مجھے بچاؤ، اور یہ ماں بچا سکتی ہے کہ منہ سے کہے ہاں فرعون میں نے تجھے رب مانا، اور گھر میں جا کر کہے یا اللہ مجھے معافی دے دے، میں نے جان بچانے کے لیے یہ کلمہ کفر کہا تھا تو میرا اللہ معاف کر دیتا۔ میرے اللہ نے اس کی اجازت بھی دی ہے، اجازت بھی دی ہے، اور وہ اس سے آگے جا چکی ہے، وہ اس سے آگے جا چکی ہے۔ ایک مقام ایمان پہ ایسا آتا ہے جب مٹ جانا بچ جانے سے زیادہ محبوب ہو جاتا ہے، جب لگا دینا بچا لینے سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، جب قربان ہونا اپنی جان چرانے سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، جب لٹ جانا بچ جانے سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ یہ ایمان کا ایک مقام ہے جس پر عورت پہنچے گی تو کامیاب، مرد پہنچے گا تو کامیاب۔ عاشق ہوویں عشق کماویں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سائے سائے بدیاں ہزار علامیں، کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جائے چک سولی دیتے،
جڑے واقف کل اسراراں ہو سجدیں سر چائیں نہ باہو توڑے کافر کہن ہزاراں ہو عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے مننے سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے بھمیں 100 تلواراں کھنے سچا عشق حسین دا باہو سر دتے تے راز نہ بھنے۔ ایک مقام ایسا آتا ہے جب لٹا دینا لگا دینا لٹ جانا ہے مٹ جانا جل جانا یہ محبوب بن جاتا ہے اور جان بچانا اور کنی کترانا اس سے نفرتیں ہو جاتی ہیں۔ یہ ایمان کی ایک سطح ہے، اس پر لاکھوں انسانوں کی داستان ہے، لاکھوں عورتوں کی داستان ہے۔ اس میں ایک عورت کا قصہ سنا رہا ہوں جو کہہ رہی ہے یہ تو 2 ہیں اور ہوتی تو وہ بھی لٹا دیتی جلا دیتی۔ اس نے ماں کو پکارا اماں مجھے بچاؤ، ماں بچا سکتی کہ بیٹی چل قربان ہو۔ انہوں ٹانگوں سے پکڑا اور یوں سر اس کا ڈالا تیل میں جیسے مچھلی والا مچھلی تلتے ہوئے مچھلی کو تیل میں ڈالتا ہے، اور اس کی چیخ و پکار کے باوجود ماں ایسے کھڑی تھی جیسے باغ و بہار کا منظر سامنے ہو۔ بچی جل گئی اور کوئلہ بن گئی، اور ماں کے اندر کے جذبے وہ قریب تھا کہ اس کا سینہ پھاڑ کے رکھ دیتے اور اس کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کی آنکھوں کے سامنے سے پردہ ہٹایا اور ماں نے اپنی بچی کی روح کو نکلتے دیکھا، اور وہ بچی کہہ رہی اماں صبر کرو انشاءاللہ جنت میں اکٹھے ہونے والے ہیں۔ پھر انہوں نے معصوم بچی کو پکڑا، اس کو تو پتہ بھی نہیں میرا نال ہو کی ہونے والا ہے، انہوں نے اس کو اٹھا کے ڈالا، اس کی تو آہ بھی نہ نکلی اور وہ جل بھن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ماں کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا اور اس نے بچی کی روح کو نکلتے دیکھا، اور وہ بھی کہہ رہی ہے اماں صبر کرو انشاءاللہ جنت میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اس کو پکڑا تو اس نے فرعون سے کہا فرعون میری ایک تمنا آرزو پوری کر دو گے؟ کہاں کروں گا؟ کہنے لگیں جب مجھے بھی جلا دو تو میری اور میری بچیوں کی ہڈیوں کو اکٹھے دفن کرنا، ہماری ہڈیاں الگ الگ نہ پھینک دینا، پھینک نہ دینا، دبا دینا، اکٹھے دبا دینا۔ فرعون نے کہا پوری ہو گئی، جل گئی، وہ بھی جل گئی۔ ماں بچیاں ہڈیوں کو اٹھا کر زمین میں دبا دیا گیا۔ اس بات پر 2000 سال کی گردش ایام، 2000 سال کے لیل و نہار، اور زمانے نے زقند لگائی، جست لگائی، چھلانگ لگائی، 2000 سال آگے چلا گیا، اور میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ 40 سال اور اوپر گزر گئے، نبوت کا اعلان ہوا، 10 سال اور اوپر گزر گئے، معراج کا اعلان ہوا، اور آپ بیت المقدس میں 2 نفل ادا فرمانے کے بعد آسمان کی طرف بلند ہوئے تو آپ کو زمین سے خوشبو آئی، جنت کی خوشبو آئی، تیز خوشبو۔ تو آپ نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ جنت کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ فرعون کی باندی تھی، اس کی 2 بیٹیاں تھیں، وہ اپنے رب پہ قربان ہوئی تھیں، ان کی ہڈیوں کو فرعونیوں نے جہاں دفن کیا تھا، جس دن دفن کیا تھا اس دن سے لے کر آج تک یہ خوشبو اٹھتی ہے اور آسمان تک جاتی ہے۔ ہاں اللہ 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 کو مطلوب بنا لو، یہ تبلیغ کا پیغام ہے۔ تبلیغ کوئی جماعت نہیں، کسی فرقے کی نمائندہ نہیں ہے۔ تبلیغ کا کام کسی فرقے کی نمائندگی نہیں کر رہا، یہ اسلام کی نمائندگی کر رہا ہے، یہ دین اسلام کا نمائندہ ہے تبلیغ کا کام، اور دین اسلام کا پیغام ہے عورتوں کے نام مردوں کے نام کہ اللہ کو اپنا مطلوب بنا لو، اللہ کو اپنا مطلوب بنا لو، اللہ کو دلوں میں بسا لو، آنکھوں میں بسا لو، دل دماغ میں بسا لو، رگ و پے میں بسا لو۔ تمہاری بوٹی بوٹی اللہ پکارے، تمہاری رگ رگ اللہ پکارے، تمہارا رواں رواں اللہ پکارے، تمہارے جسم میں خون سے زیادہ اللہ کی محبت دوڑے، تمہارے جسم میں زندگی کی حرارت سے زیادہ اللہ کے عشق و محبت کی حرارت ہو، تو میرا اللہ تمہیں جبریل و میکائیل سے بھی اونچا کر کے دکھا دے گا۔ میرے بھائیوں اللہ کو اپنی منزل بناؤ، اللہ کو اپنی منزل بناؤ۔ اپنے رب کی بات سنو، یا ابن آدم
انی لک محبن فبحقی علیک کن لی محبا، میرے بندے میں تم سے پیار کرتا ہوں، تمہیں میری قسم تو بھی تو مجھ سے پیار کر۔ اللہ اکبر۔ جو فرشتے ہمیشہ سے سجدے میں ہیں ان سے نہیں کہہ رہا مجھ سے پیار کرو، اور یہ جو ہم پیشاب پخانے والے ہیں کبھی اس کی مانتے ہیں کبھی اپنی مانتے ہیں، ہمیں کہتا ہے میں تم سے پیار کرتا ہوں تو مجھ سے پیار کرو۔ اور اگلی سنو، کہتا ہے ابن آدم توالینی و ابالیک، تو نے ساری دنیا سے دوستی لگانے کی کوشش کی، کہیں وفا ملی؟ وفا تم نہ دیکھو گے ہرگز کسی میں، زمانہ وہ ایسا عجیب آ رہا ہے، ایک دفعہ تو مجھ سے دوستی لگا کے دیکھ، پھر تو میری وفا دیکھنا میں کرتا کیا ہوں تیرے ساتھ۔ میرے بندے تو صافینی و اصافیک، تو نے ہر بندے سے معاملہ کرنا چاہا، ہر جگہ تو نے دھوکہ پایا، فراڈ پایا، فریب پایا، ایک دفعہ تو مجھ سے معاملہ کر کے دیکھ، ایک دفعہ تو مجھ سے لین دین کر کے دیکھ۔ تو 1 روپیہ دیتا ہے، اگلا 1 کا سودا دیتا ہے، 1 کے بدلے میں 1 ہے، 100 کے بدلے میں 100 ہے، تو میرے ساتھ تو میرے دربار میں 1 دفعہ جھک، میں تیرا 10 لکھوں گا، تو 1 دفعہ سبحان اللہ کہہ، میں 10 لکھوں گا۔ پھر دعا دو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب یہ آیت اتری من جاء بالحسنہ فلہ 10 امثالہا، 1 کے 10، تو میرے نبی نے کہا یا اللہ یہ تو ساری دنیا کے ایمان والوں کے لیے تھا، میری امت کو خصوصی طور پہ کوئی زیادتی ہو، کوئی زیادہ کیا جائے، تو میرے رب نے دوسری آیت اتاری من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، کوئی ہے مجھ سے قرضہ لے لے میں اس کو کئی گنا کر کے زیادہ کر دوں گا۔ اب اس میں کوئی عدد نہیں تھا، کئی گنا تھا، تو لہذا ہمارے نبی نے پھر ہاتھ جوڑے، یا اللہ زد امتی، میری امت کو اور زیادہ دے، 1 پہ 10، 10 پہ کئی گنا پتہ نہیں کتنا ہے، مجھے واضح کر، مجھے زیادہ کر کے بتا۔ تو اللہ نے تیسری آیت اتاری مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اے میرے حبیب چل تیری طفیل، عرب والے کا ایمان والا ایمان والی، ایک کرے گا تو 700 لکھا جائے گا، 1 نیکی پہ 700۔ اب خوش ہو، ہائے ہائے کیا رسول اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ تو میرا نبی کہتا نہیں یا اللہ زد امتی، ہور دے اور کر، سبحان اللہ، 700 گنا تو بھی راضی کوئی نہیں۔